اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ساتھیو، میں نے آپ کے سامنے سورہ اعلیٰ کی 15 سے 19 نمبر کی آیت تلاوت کی ہے۔ اگر ہم ان آیتوں کو دیکھیں تو ایک بہت اہم حقیقت کی طرف اللہ رب العزت نے یہاں اشارہ کیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں ان آیتوں میں اللہ نے بیان فرمایا قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی، جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا۔ یقیناً کے لفظ کا استعمال اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ہے۔ افلاح کے معنی ہوتے ہیں دنیاوی کامیابی نہیں بلکہ حقیقی کامیابی۔ اگر دیکھا جائے تو آخرت کی کامیابی، جو کامیابی اللہ کے نزدیک مطلوب ہے وہ کامیابی ملیں گی جو اپنے آپ کا تزکیہ کرے گا۔ تزکیے سے مراد یہاں پر ہم لے سکتے ہیں کہ جو شرک کی گندگی سے نکل کر اللہ کی بندگی اختیار کرے، جو گناہ کی زندگی چھوڑ کر نیکیوں کی زندگی اختیار کرے، جو ایک گناہ کی زندگی کو چھوڑ کر اچھی زندگی اختیار کرے، اپنے آپ کو پاک کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے صاف کرے، نیکیوں کے کام میں وہ آگے بڑھے، تو یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو اللہ نے پہلی بات بیان فرمائی قد افلح من تزکا، کہ یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی، جو گناہوں کے دلدل سے نکل کر جنہوں نے نیکیوں کا سفر اختیار کیا۔ اب دیکھیے آگے اللہ نے بیان فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کو نام کو یاد کیا، یعنی اللہ کو یاد کرنا، دل میں یاد کرنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ کامیابی کی بات ہے۔ حقیقی کامیابی جن لوگوں کو ملنے والی، پہلی کنڈیشن تو یہاں بتائی گئی کہ اپنے آپ کا تزکیہ کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، وہ گناہوں کی زندگی سے نکل کر نیک راہ پر آتے ہیں، وہ شرک کی گندگی کو چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی میں آتے ہیں، پھر یہ کہ اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے، اللہ کی تسبیح کرنے والے ہوتے، اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے، وذکر اسم ربہ فصلی، پھر یہ کہ جو عملی طور پر جو اللہ کے رسول نے بتایا وہ نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، تو یعنی صرف ذکر نہیں کرتے، ذکر تو کرتے ہیں، ساتھ میں نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت و پرستش کرتے ہیں، نمازوں کے وہ پابند ہوتے ہیں۔ آگے آپ دیکھیں کہ کتنی امپورٹنٹ آیت یہاں پر اللہ نے بیان فرمائی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، کہ بلکہ تم تو وہ لوگ ہیں کہ جو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ یعنی پوری انسانیت کی سوچ کو بیان کیا کہ جتنے بھی انسان ہیں ان کی سوچ یہ ہے کہ دنیا میں ہم کامیاب ہو جائے، دنیا ہم کو مل جائے، دنیا کی راحت اور لذتیں ہم کو مل جائے، دنیا میں سکون ہم کو مل جائے۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، بلکہ تم وہ لوگ ہو جو صرف دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے والے ہو۔ آگے اللہ نے بیان فرمایا وآخرۃ خیر وابقی، لیکن جو بات کہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی، یعنی دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں ان سے بہتر آخرت ہے، آخرت کی زندگی ہے، وہاں کی جو نعمتیں ہیں، وہاں کی جو زندگی ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ والآخرۃ خیر، آخرت بہتر ہے اور ابقی، اور ہمیشہ باقی رہنے والی، وہ ایسی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ تو انتہائی عقل مند ہے وہ لوگ جو اس دنیا میں اس زندگی کی تیاری کر لے، آخرت کی تیاری کر لے، کیونکہ اللہ رب العزت خود کہہ رہے ہیں کہ والآخرۃ خیر وابقی، کہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی۔ اور یہی بات اللہ نے اس سے پہلے کے صحیفوں میں بیان فرمائی، صحیفے ابراہیم اور موسیٰ کے۔ تو اس پوری آیتوں میں ہم جو بات سمجھے ہیں، اگر میں آپ کے سامنے سمجھ رکھوں، یہ کہ اللہ کے نزدیک جو کامیابی ہے وہ کامیابی، حقیقی کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی، دنیا کی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک جو اللہ نے یہاں بیان کیا کہ حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی، قد افلح من تزکا، اور اس کامیابی کو پانے کے لیے ہم کو اپنے آپ کا اپنا تزکیہ کرنا پڑے گا، نیک راہ پر چلنا پڑے گا، گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت و بندگی میں کی طرف ہم کو جانا پڑے گا۔ پھر اللہ نے بیان فرمایا اللہ کے نام کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اور نمازوں کا پڑھنا، اور نمازوں کا پڑھنا۔ پھر آگے اللہ نے بیان فرمایا دنیا کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ دیکھو دنیا کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی راحت، لیکن تمہاری سائیکالوجی ہے، پورے انسانوں کی سائیکالوجی ہے کہ دنیا کو زندگی دیتے، وہ دنیاوی